امیر اور دولت مند بننے کے چند مستند اور مجرب طریقے اس ویڈیو کے اینڈ پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے پہلے میں چند ضروری اور بنیادی حقیقتوں پر روشنی ڈالنے کی جسارت طلب کروں گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ یہ آپ کا مقدر بدل دے گا۔ آج کل کے دور میں دولت کون نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ ہمارے ارد گرد کی باغ دوڑ، چیخ و پکار اور افراتفری محض ایک ہی لفظ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگ صبح و شام اس کے حصول کے لیے پریشان اور حیران ہیں۔ جس طرح دولت حاصل کرتے ہیں اسی طرح خرچ ہونے کے ساتھ واپس نکلتی ہے۔ دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قابل نفرت ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ دولت کا حصول ایک معاشرتی ضرورت ہے جسے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری کچھ روزمرہ کی ضرورتیں ہیں جن کو پورا کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، جبکہ یہ ضرورت ہمارے نوجوان اور درمیانی عمر کے افراد کے لیے ناگزیر بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر بے شمار قسم کے دباؤ ہوتے ہیں۔ میدان عمل میں آنے سے پہلے ہی ان نوجوانوں سے بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں جو ان کے والدین، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کی طرف سے باندھی جاتی ہیں کہ وہ خوب ترقی کریں گے اور خوب عزت اور پیسہ کمائیں گے، پھر ہم سب ٹھاٹھ کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں گے اور سب دکھ درد پلک جھپتے دور ہو جائیں گے۔ لیکن عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کا جواب مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے ارد گرد اس طرح کی توقعات کو مٹی میں ملتا دیکھ سکتے ہیں جو ابتدا میں نوجوانوں کے خون میں دوڑتی ہیں۔ وہ نوجوان جس کو سکندر اعظم بننا تھا، چاند اور سورج کو چھونا تھا، وہی زندگی کی گاڑی کے بے رحم پہیے کے ساتھ پھنس کر اس کے ساتھ ہی گھومنے لگتا ہے۔ اس کے سارے ارادے، عزائم اور خوش فہمیاں کچھ ہی دنوں میں ہوا بن جاتی ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد ایک اور سکندر اعظم اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دولت یا پیسے کو کیسے کمایا جائے، کیسے امیر بنا جائے۔ آئیے ہم دولت کے حصول کے چند زاویوں پر نگاہ ڈالتے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی کسی بھی وقت امیر یا دولت مند بن سکتا ہے اور ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم دولت مند یا امیر بننے کے چند مستند اور مشہور طریقہ کاروبار پر غور کرتے ہیں۔ ایک مشہور مصنف الیگزینڈر دوما نے ایک ڈرامے میں کاروبار کی بڑی سادہ سی تعریف متعین کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاروبار کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ دوسروں کے پیسوں کو استعمال کس طرح کیا جائے، یعنی آپ دوسروں کا پیسہ حاصل کر کے کوئی چیز آپ ان کے سامنے لاتے ہو اور وہ پھر آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ کاروبار کی بنیاد دوسروں کو پیسوں سے رکھی جا سکتی ہے۔ دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے پیسوں کا یہ فلسفہ بہت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ امریکہ میں جہاں سارے جہاں کی دولت مرتکز ہے اور اعلیٰ ترین دماغوں کے دماغ بیٹھے ہیں، وہاں بھی بہت سے لوگوں نے اس نظریہ کو استعمال کرتے ہوئے کروڑوں اور اربوں ڈالر کمائے ہیں، لیکن وہ شروع میں ایک معمولی انسان کی طرح امیر نہیں تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے غیر معمولی ذہانت کو مثبت طرز فکر کے ساتھ استعمال کیا اور کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان سب کی بنیاد صرف ایک نقطہ پر ہے جو کاروبار کی اساس کہا جاتا ہے، وہ ہے دوسروں کا پیسہ۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کا پیسہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو دوسروں کو اعتماد میں لینا ہوگا، دوسروں کو اپنی شرافت، ایمانداری، دیانتداری اور وفاداری کے شاندار نمونے پیش کرنا ہوں گے۔
دنیا کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر کام کرتی ہے۔ پہلے آپ کو اپنے وعدے کی حرمت اور زبان کی تقدس کو ثابت کرنا ہوگا، پھر لوگ آپ پر اعتبار بھی کریں گے اور آپ کو پیسے بھی دیں گے، پھر آپ اسی پیسے کو ایک مثبت طرز فکر کے کاروبار میں استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو وسعت دیں گے اور لوگوں سے لیے گئے پیسے کو طے شدہ ٹائم پر واپس کر دیں گے۔ بینجامن فرینکلن امریکہ کے ایک مشہور تاجر اور صنعت کار گزرے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ پیسہ ایک جاندار چیز ہے، یہ چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور اپنی نسل میں اضافہ کرتا ہے۔ تھوڑا پیسہ مزید تھوڑا بڑھتا ہے اور زیادہ پیسہ مزید زیادہ بڑھتا ہے۔ بینجامن فرینکلن کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسے کی مزید نسل کو آگے بڑھانے کا بہترین اور محفوظ طریقہ بچت ہے۔ اگر ایک شخص ایک دن میں 1 روپیہ بھی جمع کرے تو کچھ عرصے میں اس کے پاس خاصی رقم جمع ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ فرینکلن کی کہی ہوئی بات آج بھی سچ ہے کہ اگر آپ بچت کی عادت رکھتے ہیں تو امیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ایسے ہی ایک امریکی ارب پتی کنارڈ ہلٹن، جسے بچت کی اہمیت کا اندازہ تھا، وہ بھی ایک عام قسم کا غریب انسان تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے چند ہزار ڈالر جمع کیے جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اس مثبت طرز فکر کے حامل انسان نے بینک سے کچھ رقم ادھار لی اور ایک ہوٹل کا کاروبار شروع کیا۔ وہ ہوٹل کچھ ہی عرصے میں کامیاب ہو گیا۔ کنارڈ ہلٹن نے بینک سے لی گئی ادھار رقم کو اپنے مقررہ ٹائم پر واپس کر دیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ہوٹل کے لیے بینک سے کچھ اور ڈالر ادھار لیے، پھر اسی طرح 2 سے 3، 3 سے 4 اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس نے بینک سے لاکھوں ڈالر کے قرضے لیے اور واپس کر دیے۔ اس نے اپنے کاروبار کے لیے قرضہ کو اتنی خوبی سے استعمال کیا کہ آج امریکہ میں ہر جگہ اس کا ہوٹل موجود ہے۔ کنارڈ ہلٹن کی ترقی حیرت انگیز تھی۔ اس کی ترقی میں 2 چیزیں بڑی نمایاں تھیں جس نے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، ایک ایمانداری اور دوسرا وفائے عہد۔ کنارڈ نے خلوص اور ایمانداری سے کاروبار کیا۔ اس کے ہوٹلوں کی مقبولیت کی بڑی وجہ ان کا معیاری اور سستا کھانا تھا۔ اس نے کبھی بھی منافع بڑھانے کے لیے اپنے کھانوں میں کسی غیر معیاری چیز کا استعمال نہیں کیا۔ یہ اس کے خلوص، ایمانداری اور دیانتداری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایمانداری اور وفائے عہد 2 ایسی انسانی خصلتیں یا خصوصیت ہیں جن کا نعم البدل ابھی تک دریافت نہیں ہوا اور نہ ہی شاید آئندہ دریافت ہو سکے۔ انسانی کردار کے یہ 2 مظہر ترقی کی کتاب کے اول و آخر ہیں۔ کاروبار اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے، اوروں کے لیے، دوسروں کے لیے اپنے اندر ایمانداری، دیانتداری، شرافت اور خلوص پیدا کریں۔ لوگ خود بخود آپ کے کام آتے رہیں گے۔